آج ہم ایک ایسی عادت کے بھیانک انجام پر بات کریں گے جو شاید ہمارے معاشرے میں بہت عام ہے، لیکن اس کا انجام روح تک کو لرزا دینے والا ہے۔ یہ غیبت کے بارے میں ایک بہت ہی سنگین انتباہ ہے۔ امام حسین علیہ السلام اور امام زین العابدین علیہ السلام سے ایک ایسا قول منقول ہے جو ہمیں اپنی روح کی گہرائیوں تک میں جھانکنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ غیبت جہنم کے کتوں کی خوراک ہے۔ تو اس شدید انتباہ کا اصل مطلب کیا ہے؟ یہ صرف چند الفاظ نہیں ہے، بلکہ ایک ایسی حقیقت کی عکاسی ہے جسے سمجھنا ہم سب کے لیے بے حد ضروری ہے۔ آئیے ذرا اسے کھول کر دیکھتے ہیں۔ تو سب سے پہلا سوال جو ذہن میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ آخر یہ انتباہ کس کے لیے ہے؟ کیا یہ ہر اس شخص کے لیے ہے جس سے کبھی کوئی غلطی ہوئی ہو، یا اس کا تعلق کسی خاص گروہ سے ہے؟ نہیں، یہ قول خاص طور پر اس شخص کی طرف اشارہ کرتا ہے جس کے لیے غیبت ایک عادت بن چکی ہو، بالکل سانس لینے کی طرح۔ یہ وہ شخص ہے جو مسلسل بار بار دوسروں کی پیٹھ پیچھے ان کی عزت پر حملہ کرتا ہے۔ اور دیکھیے، اس فرق کو سمجھنا بہت ہی ضروری ہے۔ یہ وعید اس شخص کے لیے نہیں جس کی زبان سے کبھی غلطی سے کوئی بات نکل گئی، بلکہ یہ اس شخص کے لیے ہے جس نے غیبت کو اپنی شخصیت کا، اپنے کردار کا ایک مستقل حصہ بنا لیا ہے۔ تو اگر کوئی شخص اس عادت میں مبتلا ہو جائے تو اس کا انجام کیا ہوگا؟ آئیے دیکھتے ہیں کہ آخرت میں اس کی شکل کیسی بیان کی گئی ہے۔ اور جو بات بیان کی گئی ہے وہ واقعی چونکا دینے والی ہے۔ وہ شخص جو اس دنیا میں ایک انسان کے روپ میں چلتا پھرتا تھا، اسے جہنم میں ایک کتے کی شکل دی جائے گی۔ یہ اس کے اپنے عمل کا ہی ایک بھیانک عکس ہوگا۔ اور یہ بات ہمیں سیدھا اس ابتدائی قول کی طرف واپس لے جاتی ہے۔ اگر یہ کتے ہیں تو پھر ان کی خوراک کیا ہے؟ امام علیہ السلام کے مطابق جب ان مخلوقات کو بھوک لگتی ہے تو انہیں کوئی اور چیز نہیں بلکہ وہی غیبت کھلائی جاتی ہے جو انہوں نے دنیا میں کی تھی۔ ذرا سوچئے تو گناہ خود سزا بن جاتا ہے۔ اور ذرا تصور کریں کہ یہ کھانا کیسا ہوگا۔ اسے بوسیدہ، بدبودار اور گندے گوشت کی صورت میں بیان کیا گیا ہے۔ یہ وہی روحانی غلاظت ہے جسے وہ دنیا میں اپنی زبان سے پھیلاتے تھے۔ اب یہ سب سن کر شاید لگے کہ یہ آخرت کی کوئی دور کی باتیں ہیں، لیکن کیا اس کا ہماری آج کی زندگی سے کوئی تعلق ہے؟ جی ہاں، اس کا تعلق بہت گہرا اور فوری ہے۔ افسوس کی بات تو یہ ہے کہ یہ عمل، یہ زہر ہمارے اپنے گھروں اور ہماری محفلوں میں ایک عام سی بات بن چکا ہے۔ ماخذ میں ایک سیدھا اور چپتا ہوا سوال پوچھا گیا ہے جو ہم سب کو سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔ وہ کون سا گھر ہے جہاں لوگ پیٹھ پیچھے دوسروں کا مذاق نہیں اڑاتے؟ تو یہ ساری گفتگو ہمیں ایک آخری اور سب سے اہم سوال پر لا کھڑا کرتی ہے۔ ایک ایسا سوال جو ہم سب کو اپنے آپ سے پوچھنا چاہیے کہ ہم اپنے الفاظ سے، اپنی روزمرہ کی گفتگو سے، اپنی آخرت کے لیے کون سی خوراک تیار کر رہے ہیں؟